الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معلومات. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آج 11ویں مہینے ذی القعدہ کی 29ویں تاریخ ہے۔ ممکن ہے کہ آج ہی مغرب بعد سے ہم 12ویں مہینے یعنی ذی الحجہ میں آ جائیں۔ ماہ ذی الحجہ کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے، ہر سال اس موقع پر ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں اس مہینے کی پہلی عشرے کی جو عظمت ہے، جو اہمیت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ بڑا ہی اونچا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت کو، فضیلت کو، مقام کو، مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس عشرے کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی کیا چیز ہے اس عشرے میں، ایسی کون سی بات ہے اس 10 دنوں کے اندر کہ اللہ رب العالمین اس کی قسم کھا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی، کوئی نہ کوئی خاصیت تو ہوگی، تبھی تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اور قسم کھا کر اللہ رب العالمین پھر آگے یہ حکم دے رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اے مسلمانوں، جب تمہیں یہ عشرہ مل جائے، جب ذی الحجہ کا پہلا 10 دن پا جاؤ، تو خاموش گھر میں نہ بیٹھے رہو، دکان میں نہ بیٹھے رہو، صرف کاروبار میں مشغول نہ رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کثرت سے، خوب، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کی عبادت میں وقت گزارو۔ لسان نبوت نے اس سے بھی بڑی بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ دنیا کے سب سے افضل ایام، دنیا میں سب سے افضل دن، سب سے اچھا دن
سب سے اہمیت اور بہتر دن عشرہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 360 دن ہوتے ہیں۔ ان 360 دنوں میں اللہ کی نظروں میں سب سے باعزت، سب سے محترم، سب سے اچھا کوئی دن ہے تو وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں ہے یہ عشرہ اتنی فضیلت والا؟ علماء کرام نے 2 اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول تو یہ کہ رات اور دن کا خالق، مالک، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہے فضیلت دے دے، جس دن کو چاہے افضل بنا دے، جس رات کو چاہے افضل بنا دے، جس عشرے کو چاہے فضیلت والا بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جانے۔ پہلا قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے چونکہ اس عشرے میں جتنی عبادات اکٹھا اور جمع ہوتی ہے، اس عشرے کے علاوہ، اس مہینے کے علاوہ سال کے دوسرے مہینے میں، دوسرے عشرے میں اتنی عبادات اکٹھا ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ذی الحجہ کے علاوہ آپ کسی دوسرے مہینے میں حج کے ارادے سے مکے چلے جائیں، مینا میں حاضری ہو، عرفات میں حاضری ہو، مزدلفہ میں حاضری ہو، حج مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حج تو ذی الحجہ میں ہوتا ہے۔ قربانی جو اس عشرے کی 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے، آپ کسی دوسرے مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی کیجئے، قربانی کی نیت ہو، وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ عرفہ جو سب سے افضل دن ہے اس عشرے کا، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اس مہینے کے علاوہ، اس عشرے کے علاوہ عرفہ کا دن کسی اور دوسرے مہینے میں نہیں آتا۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اس عشرے کو اتنی فضیلت حاصل ہے۔ سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ 3 عشروں کی بڑی قدر، بڑا احترام، عزت کرتے تھے۔ پہلا رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، تیسرا محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 عشرے ہیں جن کی ہمارے سلف صالحین بڑی قدر کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے۔ صرف فضیلت ہی نہیں تھی، اتنا عمل کرتے تھے، اتنا عمل کرتے تھے، عمل کر کر کے دوسروں کو تھکا دیتے تھے۔ ان جیسا عمل کرنا دوسروں کے لیے ممکن ہوتا ہی نہیں تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے اوپر بھی اس طرح کے عشرے آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، دوسری چیزیں جو عام انسانوں کی بنائی ہوئی ہو، کہی ہوئی ہو، وہ چیزیں بہت جلدی مشہور ہو جاتی ہے۔ لوگ ہاتھوں ہاتھ اس کو لینے لگتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے روز بروز بڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جن کی نشاندہی قرآن سے ہو، جن کی نشاندہی حدیث سے ہو، اس کو جاننے والے ہی کم ہوتے ہیں، عمل کرنے والے کی بات کو چھوڑ دیجیے آپ۔ جب کاروبار میں سیزن فلاپ ہو جائے، بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو، بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں کو کہ سیزن چلا نہیں، سیزن میں کام ہوا نہیں۔ کتنے لوگ تو خودکشی کر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین جو نیکیوں کا سیزن دیتا ہے مسلمانوں آپ کو، اور وہ سیزن ہمارا یوں ہی چلا جاتا ہے، کچھ کرتے نہیں، کچھ اکٹھا کرتے نہیں، اللہ کو یاد کرتے نہیں، اس میں افسوس تو چھوڑ دیجئے، لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اتنا عظمت والا دن آیا، اتنی فضیلت والا دن آیا، اتنا محترم دن آیا اور آ کر چلا گیا، اس کا لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔
کہ اللہ رب العالمین کو ان عشرے میں نیک عمل جتنا محبوب ہے اتنا کسی اور دوسرے عشرے میں اور کوئی دوسرا عمل اللہ کو اتنا پیارا اور محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو اتنا محبوب ہے نیک عمل اس میں اور دوسرے عشرے میں نہیں ہے، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے۔ مجاہد جو اللہ کی راہ میں کامیاب ہو جائے، جو شہید ہو جائے، جن کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی شخص وہاں سے واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ وہ چاہے گا میں دنیا میں 10 مرتبہ جاؤں اور 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں لڑوں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو مقام، جو درجہ ملے گا اس کو دیکھ کر۔ تو صحابہ نے کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑنا بھی نہیں، جہاد کرنا بھی نہیں، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کی راہ میں جائے، میدان جنگ میں جائے، لڑے، لڑتے لڑتے اللہ کو کام آ جائے، شہید ہو جائے، نہ مال لے کر واپس آئے نہ جان لے کر واپس آئے، صرف یہ انسان اللہ کو پیارا ہے۔ اللہ اکبر! غور کرو میرے بھائیوں، کتنی اہمیت ہے اس عشرے کی۔ ایک مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے دکان میں بیٹھ کر، اپنے اہل و عیال کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں، اس سے صرف ایک ہی آدمی آگے ہے، بس شہید۔ اس کے علاوہ دنیا کا اور کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں ہے جو اس سے آگے ہو یا اللہ رب العالمین کو اس سے زیادہ محبوب ہو۔ میرے بھائیو، یہی کرنا ہے ہمیں اس عشرے میں۔ یہ عشرہ آنے والا ہے، مبارک عشرہ آنے والا ہے، یہی کرنا ہے ہمیں اس عشرے میں۔ عمل صالح، نیک عمل، ایسا عمل جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، جس سے ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم سے دوری ہو جائے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے میرے بھائیو۔ یہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا اپنا مکان ہو جائے تو کامیاب ہے، اپنا ایک نہیں 2 دکان ہو جائے وہ انسان کامیاب ہے، اپنی ایک نہیں 4 بلڈنگ ہو جائے وہ انسان کامیاب ہے، ایک نہیں 10 پلاٹ ہو جائے وہ انسان کامیاب ہے۔ یہ دنیا والوں کی نظروں میں ہے، ہمارے اور آپ کی نظروں میں ہے، اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ کی نظر میں وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے۔ تو دنیاوی کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، جس کو مل جائے سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہی ہے۔ تو ہمیں یہی کرنا ہے عمل صالح۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے، اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، کس بات کی؟ ان اشکرا، کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ جو نعمت تو نے مجھ پر کیا ہے، میرے والدین پر کیا ہے، میرے گھر والوں پر کیا ہے، اے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ رب العالمین مجھے نیک عمل کی، ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، میں ایسا عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے، میں ایسا عمل کروں جو تو دیکھے۔ ہم کہتے ہیں فلاں شخص دیکھے نماز اچھی پڑھنے لگتے ہیں،
फरासत नमाजी कहे, नमाजों की पाबंदी होने लगती है। दुनिया वालों को दिखाकर कितना भी कुछ कर लो, रियाकारी है। रियाकारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क, अल्लाह के नबी ने शिर्क असगर, छोटा शिर्क कहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान दुनिया के अंदर किसी इंसान को दिखाकर अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में कहेगा, जा उस अमल का बदला उसी इंसान से ले जिसको दिखाकर तूने किया। वो इंसान देने पर कादिर है। और अगर आप अल्लाह को दिखाकर करें, जितनी मर्जी हो अल्लाह को दिखाएं, जितनी मर्जी हो अल्लाह के सामने बनावट करें, अल्लाह के सामने खुशू खुजू इख्तियार करें, जितनी ज्यादा खुशू इख्तियार करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उस अमल से उतना ही खुश होगा। लेकिन अमल कौन सा होना चाहिए? अमल सालेह, नेक अमल, ऐसा अमल जो इखलास के साथ हो, ऐसा अमल जो सुन्नत नबवी के मुताबिक हो। इधर उधर का अमल नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना सूरह गाशिया के अंदर, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमल कर करके थक गए होंगे, तस्ला नारन हामिया, उसके बावजूद कयामत के दिन जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग जिनका न इस्लाम से वास्ता, इस्लाम से वास्ता हो तो इखलास नहीं, इखलास हो तो फिर वो अमल सुन्नत नबवी के मुताबिक नहीं। इस्लाम भी चाहिए, इखलास भी चाहिए, सुन्नत नबवी भी चाहिए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अब्दुल्लाह बिन जुदआन के बारे में, जो मक्के का बड़ा रईसो कबीर आदमी था, बड़ा फैयाज था, बड़ा सखी था, रिफाही काम करने में खूब आगे था, बहुत आगे था। कहते हैं लोगों को खिलाने के लिए जिस देग में वो खाना बनवाता था, वो देग इतनी बड़ी हुआ करती थी, अगर कोई शख्स, कोई इंसान चाहे तो उस देग के नीचे बैठकर साया हासिल कर सकता है। इतने बड़े देग में वो खाना बनवाता था लोगों के लिए, बड़ा फैयाज था। अम्मा आयशा ने पूछा, उसका अमल उसको कुछ काम आएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही अब्दुल्लाह बिन जुदआन है जिनकी अल्लाह के नबी ने उजरत पे बकरी चढ़ाई है, यही अब्दुल्लाह बिन जुदआन है। पूछा अम्मा आयशा ने, उसकी नेकी काम आएगी उसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह पर ईमान ही नहीं, मुझे नबी माना नहीं, कलमा पढ़ा नहीं, तो अमल तो करोगे, अमल के लिए इस्लाम शर्त है, अमल के लिए इखलास शर्त है, अमल के लिए सुन्नत नबवी शर्त है। अगर ये तीनों चीजें पाई गई, आपका अमल अल्लाह की नजरों में कबूल है। हमें ऐसा अमल करना है। हदीस में इस अशरे के ताल्लुक से कुछ अमाल बतलाए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमें करने हैं। मुस्नद अहमद की रवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद। जब ये अशरा पा जाओ तो कसरत से, खूब, बहुत ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते रहो। वत-तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उठते बैठते लेटते चलते फिरते हर वक्त। वत-तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, पढ़ते रहें जितना आप पढ़ सकते हैं। हमारा अमल है। सहाबा किराम, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन का इस हदीस पे क्या अमल था, कैसा अमल करते थे वो सुनने के बाद। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने रवायत नकल की है, यखरुजानी इलस्सूक, यखरुजानी इलस्सूक, बाजारों में निकल जाते दोनों, एक दूसरे के गले में हाथ डालते मोहब्बत से, एक दूसरे का हाथ पकड़ते, यखरुजानी इलस्सूक, चले जाते मार्केट में। जाके क्या करते? वो युकब्बिरान, दोनों तकबीर पढ़ते जोर जोर से। हमारे यहाँ तो ये माहौल नहीं है ना, आप कर नहीं सकते, कहेंगे फितना है। वो युकब्बिरान, जोर जोर से वो दोनों तकबीर पढ़ते थे। वो युकब्बिरुन नास बितकबीरिहिमा, इन दोनों की तकबीर को सुनकर मार्केट में बैठे हुए लोग, दुकान में बैठे हुए लोग, रास्ते में चलने वाले लोग
ان دونوں کی تکبیر کو سن کر وہ لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے. یہ آپ بھی چل رہے ہیں راستے میں, آپ بھی اپنے دکان میں بیٹھے ہیں, پڑھتے رہیے. اللہ رب العالمین کو یہ عمل آپ کا اتنا محبوب ہے جتنا عمل اللہ رب العالمین کو جہاد بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی اذکار ہیں جو بہت اہم ہیں, بڑی فضیلت والے ہیں, جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھیے. ایک بہت ہی اہم ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صرف 4 کلمات ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مسلم اور ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے ایک نبی نے اس امت کو یہ ذکر تحفے اور گفٹ میں بھیجا. جی, ہمیں اور آپ کو یہ ذکر اللہ کے ایک نبی نے 7ویں آسمان سے ہمیں اور آپ کو یہ گفٹ اور تحفے میں بھیجا. معلوم ہے آپ کو کون؟ ابراہیم خلیل اللہ نے. ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا, یہ ذکر تحفے میں دیا ہے آپ کو, ہمیں. کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. یہ بیت معمور کیا ہے؟ یہ بیت معمور خانہ کعبہ کے بالکل ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جہاں پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں. مسجد میں ہم عبادت کرتے ہیں, خانہ کعبہ میں جا کر ہم عبادت کرتے ہیں, اس کے بالکل ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے. وہ فرشتوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فرشتہ اس میں ایک بار نماز پڑھ لے, جو فرشتہ اس میں ایک بار داخل ہو جائے, داخل ہو کر باہر نکل آئے, جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس فرشتے کی باری نہیں آئی. اللہ وما يعلم جنود ربك الا هو. اللہ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کتنا ہے, کیا ہے, بتائیے, غور کیجیے. کب سے دنیا ہے اور کب تک دنیا رہے گی اللہ اکبر نہ جانے. جو فرشتہ ایک بار وہاں سے نماز پڑھ کے نکل آیا پوری زندگی میں کبھی اس کی باری نہیں آئی. یہ ہے بیت معمور. اسی بیت معمور سے ابراہیم خلیل اللہ اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. کہا محمد جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اللہ سلام کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے, آپ ہمیں اور آپ سلام کہا ہے. کتنی فضیلت ہے آپ کی ہماری. کہا جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور اپنی امت سے بتلا دینا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے, یہاں کا پانی بہت میٹھا ہے, یہاں کی زمین برابر ہے, دنیا کی طرح اونچی نہیں, نیچی نہیں, پہاڑی نہیں, بالکل ہموار ہے, برابر ہے. اور آگے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ نے, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ایک بار جو بندہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک درخت اس کے نام پر جنت میں لگا دیا جاتا ہے. ایک بار پڑھیے, 100 بار پڑھیے, 1000 بار پڑھیے, اللہ اپنی بات سے مکرے گا نہیں, خلاف نہیں ہے اس کی بات. 1,00,000 بار پڑھیے, 1,00,000 درخت اللہ رب العالمین آپ کے نام پہ لگائے گا جنت کے اندر. کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی متعین نہیں ہے, کوئی تعداد نہیں ہے. اپنے ہمارے اوپر آپ کے اوپر کتنا لگوا سکتے ہیں. اور جنت کا درخت ہمارے دنیا کی طرح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا پہ کوئی انسان بیٹھ جائے اور اس پر بیٹھ کر 100 سال گھوڑے کو دوڑاتا رہے 100 سال میں جا کر کے ایک درخت کے سایہ کو پا سکتا ہے ایک تیز رفتار گھوڑا.
ایسا درخت ہے جنت کا، اور ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ کہیں جانا نہیں ہے، مسجد میں آنا شرط نہیں ہے، کہیں اور خاص مقام پہ جانا شرط نہیں ہے، آپ گھر میں ہیں کہیں بھی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر زبان ہلانا ہے، اللہ کے فرشتے تیار ہیں آپ کی طرف سے جنت میں درخت لگانے کے لیے۔ کوشش کریں گے اس کی؟ مبارک اشرہ ہے، بالکل کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اذکار کے بارے میں فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے لیے چن لیا ہے، اور یہ اذکار پڑھنے والے کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھا پتا گر جاتا ہے۔ درخت سے سوکھا پتا گر جاتا ہے، اس دعا کو پڑھنے سے ایسے انسان کا گناہ جھڑ جاتا ہے۔ ان اذکار کی پابندی کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، 5 منٹ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح، یہ سوچ کر کہ یہ مبارک عشرہ ہے۔ دوسرے عشرے میں قرآن پڑھنے میں اللہ رب العالمین ایک حرف پر 10 نیکی دیتا ہے، یہ عظمت والا عشرہ ہے، اس میں تو ثواب اور بڑھ جاتے ہیں، ثواب اور بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ کی پابندی کیجیے، روزہ رکھیے، نفلی روزہ، چاند نظر آنے کے بعد 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک یہ 9 روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، 9 روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یہ نفلی روزہ ہے۔ اور نفلی روزے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ اللہ اکبر، جو انسان اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، نفلی، فرض کی بات نہیں ہو رہی اس میں، ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین 70 سال کے برابر اس مسلمان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 70 سال آپ چلتے جائیں، قید نہیں ہے، سواری میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں آپ؟ 70 سال آپ سفر کرتے رہے، چلتے رہے، 70 سال میں جا کر جتنی دور آپ پہنچیں گے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے 70 سال کے برابر آپ کو جہنم سے دور کر دے گا۔ 70 کی بات آئی تو ذکر کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ایسے بیٹھے تھے، دھماکہ ہوا بڑا زوردار، آواز آئی بڑی خطرناک، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آواز کیسی ہے، دھماکہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر چھوڑا گیا تھا، وہ پتھر آج 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا۔ یہ ہے جہنم کا حال، اور اللہ کا وعدہ ہے اس جہنم سے ایک نفلی روزہ کی وجہ سے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، فلاں صاحب کا روزہ ہے جی، فلاں صاحب نے یہ کیا ہے جی، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے رکھو، اللہ کو دکھانے کے لیے رکھو۔ 70 سال کے برابر، 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ رب العالمین آپ کو جہنم سے دور کر دے گا۔ یہ اذکار کی پابندی کرنی ہے، یہ روزہ۔ اسی طرح اس عشرے میں اگر آپ چاہیں تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس عشرے کا 9ویں تاریخ کا روزہ تو ہر مسلمان کو رکھنا ہی چاہیے، نہ رکھے بغیر عذر کے وہ سب سے بڑا محروم انسان ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ تو رکھنا ہی چاہیے، عرفہ کا جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ اللہ اکبر، 24 میں ہے نا ابھی ہم آپ، 2024 کے بھی گناہ معاف، 2025 کے بھی گناہ معاف ایڈوانس میں۔ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، عرفہ کا روزہ رکھنے والا، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنے والا، اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، ایک آنے والا سال، ایک پچھلا سال۔ اب عرفہ کا روزہ جب بات آتی ہے بڑا اختلاف ہو جاتا ہے، وہاں رکھے یہاں رکھیں، امام صاحب کہاں کی چلے گی، وہاں کی مانے یہاں کی مانے، فلاں صاحب نے وہاں کی کہا، آپ کی کیا رائے؟ دوسری ساری عبادات جس ملک کا چاند دیکھ کر آپ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ بھی اسی چاند کے حساب سے رکھیے بس۔ جس ملک میں آپ ہیں اسی کے حساب سے آپ کو رکھنا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ
عرفہ کا دن ہے, ہم اپنے ملک کے حساب سے نبی تاریخ کو روزہ رکھیں گے. یکفر السنۃ الماضیہ, 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اللہ کے حقوق کو تو پورا کر ہی رہے ہیں, بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, افضل نیکی ہے. کوئی پریشان ہے, پریشانی میں کام, یہ نہیں جی ہمیں پریشانی میں کام نہیں آنا, ہمیں تو لوگوں کو پریشان کرنا آتا ہے. کوئی تنگ ہے, اس کی تنگ دستی کو دور کیجیے. کوئی مقروض ہے, اس کو سہارا بنیے. والدین کے حقوق کو ادا کیجیے, لوگوں کے حقوق کو ادا کیجیے. یہ عمل کا اشرہ ہے, بیٹھنے کا نہیں, کھانے پینے کا نہیں, راستے میں بیٹھ کر لوڈو کھیلنے کا نہیں, گپ شپ کا نہیں. بڑی فضیلت والا اشرہ ہے, غنیمت ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی میں بار بار آپ کو مل رہا ہے. قدر کرو. اگر اس کی قدر نہیں کرو گے, اللہ رب العالمین پوچھے گا نہیں کہ اتنی عظمت والا اشرہ تیرے سامنے آیا, تجھے ملا, تو نے کیا کیا. دعاؤں کا اہتمام کیجیے. کاروبار سے انسان پریشان, اپنے کاروبار کے لیے دعا کیجیے. صحت کے لیے پریشان ہے, صحت کے لیے دعا کیجیے. دوسرے حالات کے لیے دعا کیجیے. یہ قبولیت کا اشرہ ہے, جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. اللہ رب العالمین 9 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے, اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس دن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اے اللہ تجھے تیرے وعدے کا واسطہ جہنم سے آزاد کر دینا مجھے, میرے والدین کو, میرے ملنے جلنے والے کو, میرے احباب کو. اللہ سے مانگو, اللہ دے گا, اللہ جہنم سے آزاد کرے گا. اس کا وعدہ ہے, وعدہ خلافی نہیں کرتا وہ انسانوں کی طرح. میرے بھائیوں, غنیمت جانو, اللہ رب العالمین نے دیا ہے, قدر کرو. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس عشرے میں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے, جو پریشان ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. یہاں کے ایک نمازی بھائی نیاز صاحب, کل ان کا انتقال ہو گیا بیچارے کا, دعا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو. وما علینا الا البلاغ.